منہ پہ داڑھی نہیں ہے، سود کا کاروبار کرے گا، میلاد منا کے بولے گا میں عاشق رسول ہوں. ارے کم بخت اماں کا عاشق نہیں ہوا، نبی کا عاشق کیسا ہوتا رہے؟ وہی میں بول رہا ہوں، کوٹ ٹائم چھوٹ نہیں رہا ہے، یہ عاشق رسول ہے. اب یہ تو وہی بات ہوئی نا بھائی، منہ پہ داڑھی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا میلاد نہیں منانا ہے، منہ پہ داڑھی نہیں تو نماز نہیں پڑھنا، یہ کیا بات ہے؟ ہم مدینے کے کتے، حقیقت میں کتے، مدینے میں کتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں ایک بات سن لو، یہ کتے والی بات کر، میں رک رک کے جواب بھی دیتے جا رہا ہوں. مدینے کے کتے سے مراد یہ نہیں ہو چار ٹانگ والے کتے، اس سے مراد یہ ہے کتے میں وفاداری ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں مدینے کے کتے، مطلب ہم مدینے کے وفادار ہیں. مگر یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں تو حدیث میں آیا منافق جہنم کے کتے ہیں، حدیث پاک میں. کیا؟ ارے اللہ کے نبی ایک اعلیٰ اخلاق والے ذات مبارک ہے، تم لوگ کیسا پیش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ روڈوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، غیر مسلمان پریشان ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے دیکھو صحیح بولا اس نے، آپ نے جملہ جچ ہی نہیں کیا. سنی لگا رہے نعرے تکبیر، غیر مسلم پریشان ہے. پریشان کون ہے؟ غیر مسلم. ارے ہندو پریشان نہیں ہے، وہ تو استقبال کرتے ہمارے جلوسوں کا، وہ پریشان نہیں ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. لیڈر دیکھیں گے آپ نے، بڑے بڑے لیڈر اسٹیج لگا کے پھول ڈالتے رہتے ہیں آپ پر، وہ پریشان نہیں ہے. ہندو پریشان نہیں ہے، غیر مسلم. صحیح تو بول رہا ہے، وہ پریشان ہے، برابر ہے. نبی کا پیغام ہے، ایسا ہمارے نبی نے کیا. کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کے عمل سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تم شہر میں تکلیف دے رہے ہو، کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں. اب سنو یار، کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں. اتنے پیسوں میں میرے کئی نوجوان مسلمان بھائی اور بہنیں آئی اے ایس اور آئی پی ایس کا ایگزام لکھ سکتے. اگر تم اس قوم کو پڑھا لکھا کر آئی اے ایس آئی پی ایس بناتے، بڑے بڑے اسلام مسلم کالجز میں جو لاکھوں کا ڈونیشن ہے، اس پیسے سے نبی کی محبت میں وہ ڈونیشن دیتے، آج کئی مسلمان ڈاکٹرز اور ایجوکیٹڈ بن جاتے ہیں. یہ بڑا خوش فریب نعرہ ہے. بس اب رک جائیں یار، یہ وہابی کا آخری ہتھیار. جب سارے ہتھیار ختم ہو جاتے ہیں نا، اب حدیث پڑھ دیں، قرآن پڑھ دیں، اب کچھ نہیں بچا. یہ پیسہ فضول خرچ ہو رہا ہے. یہ پیسے میں کنواری عورتوں کے نکاح ہو جاتے، بیواؤں کے نکاح ہو جاتے، غریب بچوں کے نکاح ہو جاتے، لوگ ڈاکٹر بن جاتے. بیٹا یہی سبق ذاکر نائک کو کیوں نہیں سنا؟ اتنا بڑا اسٹیج مت لگا، ایک چھوٹا سا ٹیبل پہ تقریر کر دے. وہ لاکھوں روپے بچا کے کتنے آئی اے ایس کر لیتے. وہاں نہیں. وہ کیک بنانے کی کیا ضرورت تھی تمہارے آقاؤں کو؟ گرینس ریکارڈ میں نام ڈالیں 3000، چھوٹا سا کیک بناتے، کھانا ہی تھا تو. سمجھ رہے نا؟ چھوٹا سا کیک بناتے. لیکن وہاں پر نہیں، سارے غریب غربا مساکین کب یاد آتے ہیں؟ جیسی میلاد منایا. یہ بڑے بڑے اجتماع لاکھوں کے کرتے ہیں، لاکھوں کے چینل چلا رہا ہے وہ، پیس چینل لاکھوں کا. کائی کو چلا رہا؟ اتنے میں لوگوں کو آئی ایس بنا دینا، ڈاکٹر بنا دینا. وہاں نہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، آپ اپنی کمیٹی کا جائزہ لو، میری سنی حنفی آرگنائزیشن کا بھی میں نے جائزہ لیا، اور ہر تنظیم کا جائزہ لو. ہر سال میلاد منانے میں اضافہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک محلے میں ایک مجلس منعقد ہوتی ہے اس سال میلاد کی، چھوٹے سے وہ استاد کے مطابق لائٹنگ لگاتے، اگلے سال لائٹنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جھنڈیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد چھوٹا سا جلسہ لیتے ہیں، جلسوں میں اضافے ہو جاتے ہیں، جلسے بڑے. یہ جو اضافہ ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میلاد کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کو پیسہ بھی دیتا جا رہا ہے. اور ایک بات سن لیجئے، صرف میلاد کے پیسوں میں ہی غریب کیوں یاد آتے؟ غریبوں کے لیے کیا زکوٰۃ نہیں ہے شریعت میں؟ صدقے نہیں ہیں؟ اجتماعی شادی ہمارے ہاں ہوتی ہے، ہم اجتماعی شادی بھی کرتے ہیں. ہر فنڈ کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا پیسہ سیدوں کو نہیں دیا جا سکتا. دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ کا پیسہ؟ حلال نہیں ہے. سیدوں کی امداد کے لیے الگ پیسہ ہے، ان کو تحفہ دیا جائے گا، غریبوں کو زکوٰۃ دی جائیں گی، مسکینوں کو صدقہ دیا جائے گا. اور اللہ استطاعت دے تو اگر ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ پڑھنے کے لائق ہے، کمزور ہے، تو ہم اس کی الگ سے مدد کر سکتے ہیں. لیکن یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ میلاد بند کرے اور پھر بچوں کو پڑھائیں. تو ایسے بچے جو جس کی پڑھنے سے ذکر نبی رکتا ہو، اس سے بہتر ہے کہ جاہل رہ جائیں.
کل تو تم کہیں گے ارے صاحب اتنی خوبصورت مسجد کیوں بناتے ہو یار، جھوپڑے میں نماز پڑھ لو، اتنے پیسے میں بچوں کو ڈاکٹر بنا دو۔ چلیے بھائی ان کو پیسوں کی بڑی فکر ہے، آئیے یہی سبق اپنے آقاؤں کو کیوں نہیں سکھایا؟ چنانچہ 31 دسمبر کو گزشتہ سال، اب اس سال کیا گل کھلانے والے معلوم نہیں نزدیکی اولادیں، گزشتہ سال 31 دسمبر کو کیا نام ہے اس برج کا، برج خلیفہ جو دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ہے، یہ برج خلیفہ میں پٹاخوں کا شو ہوا۔ 31 دسمبر کو نئے سال کا انہوں نے جشن منایا ان نزدیکی اولادوں نے، سمجھ رہے آپ کس کا جشن منایا؟ 31 دسمبر جو عیسائیوں کا نیا سال ہے، یعنی عیسائیوں کا نیا سال تو منانا ان کے جائز ہے، لیکن نبی کی آمد کا جشن منانا حرام ہے۔ اب برج خلیفہ پہ کئی گھنٹوں اتنے بڑے پٹاخوں کا وہ ہوا شو، گرینس ورلڈ ریکارڈ میں نام ہوا، اربوں خربوں روپے کے پٹاخے اڑا دیے انہوں نے، اربوں خربوں روپے کی، جس کی کوئی گنتی، ملینز روپے اس پر صرف ہوئے، اور گرینس ورلڈ ریکارڈ بک میں ان کا نام درج کیا گیا کہ اتنا بڑا جشن 31 دسمبر کو آج تک کسی قوم نے نہیں منایا، ہمارے ہی چمچوں نے منایا ہے، ہماری نسل، عیسائیوں کی تو نسلیں ہے کم بخت، مگر کسی اہل حدیث کسی دیوبندی کی ماں نے جنا نہیں کہ اس کا منہ کھلتا 1 سال ہو گیا اور کہتے کہ جناب یہ 31 دسمبر کی آمد منانا فرض واجب تھا، اتنے پیسہ بم پہ کیوں خرچ کیا صاحب، اتنے پیسوں میں بچے قوم کے پڑھ لیتے، تب ہوش نہیں۔ تبلیغی جماعت کو کروڑوں روپے فنڈ آ رہے ہیں، جماعت لے جاؤ بیٹا 40 دن کے چلے چھٹی کاٹو، وہاں وہ پیسہ بچوں کی پڑھائی کے لیے نہیں آ رہا، سارا پیسہ ان کو بچوں کی پڑھائی کے لیے صرف میلاد النبی میں نظر آتا ہے، اجتماع کرتے بڑے بڑے پکے پخانے بناتے ہیں، وہاں پیسہ بچانے کی فکر نہیں ہے۔ اب آئیے وہ اس کی جھلک دیکھیں، میں اس کی جھلک دکھا رہا ہوں، کافی گھنٹے شو چلا ہے کہ اتنا پیسہ پھونکا انہوں نے بموں کے نام پر کہ گرینس ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آیا، ملینز روپے خرچ کر ڈالے، دیکھیے اس کی ایک جھلک۔